خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے ایک لڑکی میں شامل افسانہ معمار۔ بندو معمار خوش تھا۔ آج اس کا اکلوتا بیٹا ابراہیم اپنی بیوی یعنی بندو کی بہو کو گلاوا کر کے گھر لے آئے گا۔ آج سے اس کے اندھیرے گھر میں بہو کے آنے سے چاندنا ہو جائے گا۔ شاید اس کے قدموں کی برکت سے بندو کی قسمت بھی جاگ اٹھے، اور کیا پتہ بندو کو روزگار پھر نصیب ہو جائے۔ بندو معمار آج خوش تھا۔ پورے 5 سال بعد اس کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک نظر آئی تھی۔ آج تو اسے حقیق کے دھوئیں میں بھی نیا لطف حاصل ہو رہا تھا۔ اپنے ٹین کے جھوپڑے کے سامنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا وہ بھولی بھالی بھٹیاری کے محل کے پیچھے سورج کے ڈوبنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لال لال گلابی گلابی نیلے نیلے بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، جیسے اس کی بہو کا چپدار دوپٹہ جو آج ہی وہ انگریز کے ہاتھ سے رنگوا کر لایا تھا۔ دوپٹہ گھٹیا موٹے ململ کا تھا، سوسی کا پاجامہ، جاپانی نقلی ریشم کا کرتا، چاندی کے 2 کڑے ہاتھوں کے لیے۔ بس یہی تو کل سامان تھا جو وہ اپنی بہو کے مکلاوے کے جوڑے کے لیے مہیا کر سکا۔ آج اگر وہ بے روزگار نہ ہوتا تو کیا ایسا گھٹیا جوڑا اور چاندی کا صرف ایک زیور دیتا اپنی بہو کو؟ کچھ نہیں تو اطلس کا پاجامہ، بنارسی کام کا دوپٹہ، سونے کی مرکیاں، سونے کے کڑے اور چاندی کے جھاجن تو ضرور ہی بنواتا۔ آخر ایک ہی بیٹا تو تھا اس کا۔ آج اس کی ماں اگر زندہ ہوتی تو کیا؟ سورج کے ساتھ بندو کے چہرے کی مسکراہٹ بھی بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے، پھر بھی اس کے یاد آتے ہی بندو کی آنکھیں ڈبڈبا آتی تھیں۔ کتنا چاؤ تھا اس کو اپنے بیٹے کے بیاہ کا۔ کاش آج وہ زندہ ہوتی۔ تھوڑی دیر تک بندو خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر جب دوسرے جھونپڑوں میں چراغ جلنے لگے تو اس کو خیال آیا کہ اس کا گھر اندھیرا پڑا ہے۔ اب اس کا بیٹا بہو کو لے کر آنے والا ہی ہوگا۔ ایسے موقع پر گھر میں روشنی کا نہ ہونا شاید بدشگونی کا باعث ہو۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور اندر جا کر کڑوے تیل کا چراغ جلایا۔ آج اس نے اپنے گھر کو خاص طور سے صاف کیا تھا۔ گھر کیا تھا؟ 4 دیواروں کے اندر 12 فٹ مربع کچی زمین گھری ہوئی تھی۔ اوپر ٹین کی چھت جو گرمی کے دنوں میں تپنے لگتی تھی، برسات میں ٹپکتی تھی اور جاڑوں میں ٹھنڈی برف ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک کوٹری کے جھوپڑوں میں بندو کے سب ہمسائے رہتے تھے۔ ان کی یہ آبادی نئی دہلی سے میل بھر پرے پہاڑی پر تھی۔ 5 برس پہلے تک وہ سب 8ویں دہلی کی تعمیر کے کام میں لگے ہوئے تھے، مگر جب شہر بن کر تیار ہو گیا تو وہ سب بیکار ہو گئے۔ فاقوں پر نوبت آ گئی۔ بندو خاندانی معمار تھا، اپنے فن کا ماہر۔ اس کے باپ دادا نے لال قلعہ اور جامع مسجد جیسی عمارتیں بنائی تھیں۔ بندو نے وائسریگل لاج اور اسمبلی چیمبر۔ پھر بھی وہ اب چھوٹے چھوٹے مکانوں کی تعمیر میں چونے گارے اٹھانے کی مزدوری کرنے پر مجبور تھا۔ اب جب سے جنگ شروع ہوئی تھی تو لوہے، لکڑی اور سیمنٹ کی قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے بیٹے نے ایک ٹھیکیدار کے مکان پر بیرہ گیری کی ملازمت کر لی تھی۔ اسی کی تنخواہ سے گزارا ہوتا تھا۔ کتنا دکھ ہوا تھا بندو کو جب اس کے بیٹے نے یہ نوکری کرنا منظور کی تھی۔ بندو معمار کا بیٹا اور نوکری، مانا کہ اس کو 10 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی اور کھانا مفت، اور اس سے زیادہ تو آج کل کے معماروں کو بھی کہاں نصیب تھا۔ مگر ایک معمار پھر معمار ہی ہوتا ہے۔ کاریگر اپنے فن کا ماہر، اپنے وقت، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے دل اور دماغ کا مالک، جہاں جی چاہے کام کرے، جس وقت جی چاہے کام کرے۔ وہ کسی کا ملازم نہیں کہ کوئی اس پر روب جمائے۔ بندو کو خاندانی معمار ہونے پر فخر تھا۔ کتنا اہم کام تھا اس کا۔ اس کی ذرا سی غفلت سے دیوار ٹیڑھی رہ جائے تو پوری عمارت بدنما معلوم ہونے لگے۔ وہ اور اس جیسے معمار ہی تو انجینئروں کے نیلے نقشوں کو خوبصورت اور شاندار عمارتوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اینٹ اور گارے اور چونے سے تاج محل جیسا حسن، قطب مینار جیسی عظمت، جنتر منتر جیسی حکمت پیدا کرتے تھے۔ نقاش اپنی تصویروں میں رنگ بھر کر شاہکار بناتا ہے۔ بت تراش پتھر کی مورتوں میں جان ڈالتا ہے۔ موسیقار اپنے ستار کے تار چھیڑ کر محفل کے جذبات کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح معمار محرابوں اور ستونوں، دیواروں اور دروازوں، دریچوں اور جھروکوں، جالیوں اور کٹہروں، میناروں اور گنبدوں، کلیسوں اور کنگوروں کے ذریعے تخلیق حسن کرتا ہے۔ اور آج ایک ایسے معمار کا بیٹا دن بھر ایک جاہل بدتمیز ٹھیکیدار کی خدمت کرنے پر مجبور ہے۔ بندو اقتصادی مسائل سے ناواقف تھا۔ سیاست سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اس کو تو یہ شکایت بھی نہ تھی کہ یہ نئی دہلی 7 سمندر پار والے فرنگیوں کے لیے کیوں بسائی گئی۔ اس کو دکھ تھا تو یہ کہ معماروں کا اب کوئی قدرداں نہ رہا تھا۔ اس جیسا ماہر معمار بے روزگار ہو، آخر کیوں؟
وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ دروازے کے باہر کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ارے بھائی بندو، کہو بہو آ گئی؟ آؤ چچا خیر الدین، اندر آؤ، بہو کو لینے گیا ہے ابراہیم، اب آتا ہی ہوگا۔ چچا خیر الدین، جن کے متعلق روایت مشہور تھی کہ شاہجہاں کی سب عمارتوں کا سنگ بنیاد انہوں نے ہی رکھا تھا، لاٹھی ٹیکتے اندر داخل ہوئے۔ وہ معماروں میں سب سے بڑے تھے اور اپنی برادری کے سرپنچ، گرو، نیتا سب کچھ سمجھے جاتے تھے۔ چلو اچھا ہوا، ابراہیم کی بہو آ جائے گی تو تیرے کھانے حقے کی تو خبر رکھے گی۔ مگر بندو، یہ کہہ کر چچا خیر الدین رک گئے، گویا کچھ کہتے ہوئے جھجکتے ہوں۔ کہو چچا۔ بھائی کہنا کیا تھا، ایسے ہی خیال آیا کہ پوچھ لوں کہ رات کو تو کہاں سوئے گا؟ میں کہاں سوؤں گا؟ کیوں؟ اور پھر دفعتاً بندو چچا خیر الدین کا اشارہ سمجھ گیا۔ آج اس کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات بسر کرے گا، اور ان کے گھر میں صرف یہ ایک کوٹھری 12 فٹ مربع، اتنی جگہ بھی تو نہیں تھی کہ بیچ میں پردہ ہی ٹانگ لیں۔ کم از کم آج کی رات دلہا دلہن کو تخلیہ چاہیے۔ فکر مت کر، تم میرے ہاں پڑ رہی ہو، یہ کہہ کر چچا خیر الدین کچھ کھسیانی سی کھانسی کھانستے ہوئے چل دیے، گویا ہمدردی کے اظہار سے شرماتے ہیں۔ نہیں، میں چچا خیر الدین کے ہاں نہیں جاؤں گا، بندو نے دل ہی دل میں کہا۔ برادری والے سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں کہیں اور پڑ رہوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے الگنی پر سے اپنے گاڑے کی چادر اتار کر کندھے پر ڈال لی۔ سردی چمک رہی تھی، کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی تو یہی اوڑھ کر لیٹ رہوں گا، ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ وہ اس کا دیا ہوا جوڑا پہنے ہوئے گھونگھٹ نگالے کھڑی تھی۔ بندو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نئی دلہن سے کیا بات کرے۔ کیوں بھائی ابراہیم، آ گئے تم لوگ؟ اس نے خاموشی توڑنے کے لیے بیکار سا سوال کیا اور بغیر جواب کا انتظار کیے۔ اچھا تو تم آرام کرو، آج کی رات میں کہیں اور سو جاؤں گا، کہا اور جھوپڑی سے باہر چلا گیا۔ نئی دہلی کا شہر میلوں تک جگمگا رہا تھا۔ پہاڑی پر سے بندو کو ایسا معلوم ہوا جیسے سنگ اسود کے فرش پر کسی معمار نے ہیروں کو جڑ دیا ہو۔ اتنے بڑے شہر میں، اس نے سوچا، کیا ایک آدمی کو رات بسر کرنے کی جگہ نہیں مل سکتی؟ کوئی کمرہ کوٹھری نہیں تو کسی برآمدے ہی میں پڑ رہوں گا۔ نئی دہلی کے راستے بندو کو خوب یاد تھے۔ آخر کیا یہ اس کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا شہر نہیں تھا؟ وہ ہر عمارت سے واقف تھا۔ یہ ہے وائس ریگل لاج، لاٹ صاحب کے رہنے کا مکان، اس میں کئی 100 کمرے ہیں، ہر کمرہ اتنا بڑا کہ اس میں بندو جیسی 10 کوٹھریاں آ جائیں۔ غسل خانے سنگ مرمر کے درجنوں، وہ بھی تو کسی کمرے سے چھوٹے نہیں، اور کیا فرش ہیں چکنے اور چمکتے ہوئے، چاہے کھانا بکھیر کر کھا لو۔ ناچنے کا بڑا کمرہ، چاروں طرف آئینے ہی آئینے، اور لکڑی کے فرش پر ایسا پالش کہ وہ بھی آئینہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ اسی پر تو صاحب لوگ اور ان کی میمیں ناچتی ہیں۔ مگر آج وائس ریگل لاج میں اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک یاد آیا، بڑے دنوں کی چھٹیوں میں لاٹ صاحب کلکتہ جاتے ہیں نا، تو یہ اتنا بڑا محل خالی پڑا ہے۔ سینکڑوں کمرے، کمرے سے بڑے غسل خانے، میلوں لمبے برآمدے، آئینے جیسے فرش والا ناچنے کا کمرہ، سب خالی۔ کیا اس کے شاگرد پیشے میں کسی گودام کی کوٹری، کسی برآمدے میں بھی بندو معمار کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل سکتی؟ وائس ریگل لاج کے صدر دروازے کے پاس بندو کو ایک لکڑی کی کابک نما کوٹری نظر آئی۔ شاید یہی خالی پڑی ہو اور وہ رات یہاں ہی بسر کر سکے گا۔ مگر وہ ادھر بڑھا ہی تھا کہ اس کابک میں سے ایک بڑی مونچھوں والا سپاہی نکلا اور بندو کو دیکھ کر للکارا، کون ہے؟ اور پھر قریب آ کر، ابے او چکے، یہاں کیا سونگتا پھر رہا ہے؟ کیا لاٹ صاحب کی کوٹھی میں نقب لگانے کا ارادہ ہے؟ بندو وہاں سے چپکے سے سرک آیا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے۔ نئی دہلی کی سڑکیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، چوڑی صاف شفاف سڑکیں۔ بندو کے مکان کا فرش بھی ایسا نہیں تھا۔ بجلی کی روشنی سے رات پر دن کا گمان ہوتا تھا، مگر بجلی کی روشنی میں گرمی بھی تو نہیں ہوتی جو بندو کسی ہنڈی کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ٹھٹرے ہوئے ہاتھ ہی تاپ لیتا۔ ڈاک کھانے کے گھنٹے نے 10 بجائے، اب وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ بندو تیز تیز چلنے لگا تاکہ بدن میں کچھ گرمی آ جائے، مگر ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیوں میں کوئی برف کے بھالے چبھ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں وائس ریگل لاج کا نقشہ گھوم رہا تھا۔ ایک آدمی کے رہنے کا مکان، ہاں لاٹ بھی تو ایک آدمی ہی ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کئی 100 کمروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک ایک کمرہ اتنا بڑا کہ جس میں معماروں کی ساری بستی سما جائے۔ درجنوں غسل خانے، میلوں لمبے برآمدے، ناشتے کا کمرہ الگ،
दोपहर के खाने का अलग, रात को खाना खाने का कमरा अलग, और वो शीशा जैसे फर्श वाला नाच का कमरा। एक आदमी के लिए ये सब कुछ, और बुंदू मेमार के लिए जिसने अपने हाथों से इन सब इमारतों को बनाया था, रात गुजारने को एक कोठरी भी नहीं। उम्र में पहली मर्तबा बुंदू के दिमाग में एक बागियाना सवाल घूम रहा था, क्यों क्यों क्यों। इसी तरह चलते चलते बुंदू ने दिल्ली की सारी सड़कें तय कर डाली, मगर कहीं सर छुपाने का ठिकाना न मिला। जब सड़कों की रोशनियां पीछे रह गईं तो बुंदू दफातन रुक गया। ये सामने कौन सी आलीशान इमारत है जो चांदनी रात में चमक रही है। अब उसको याद आया कि ये तो हुमायूं का मकबरा है, शायद उस दरवाजे के किसी कोने में पड़ रहने की जगह मिल जाए। बुंदू की थकी हुई टांगों में फिर जान आ गई और वो और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ मकबरे की तरफ चला। मगर दरवाजे में दाखिल भी नहीं हुआ था कि महकमा आसार कदीमा की एक चपरासी ने डांट पिलाई, अबे कौन है तू, निकल साले यहाँ से, नहीं तो एक रसीद करता हूँ। अब बुंदू में इतनी सकत भी नहीं रही थी कि उससे बहस करता या उसकी खुशामद ही करता। वो उल्टे पैरों वापस हो गया, फिर नई दिल्ली की तरफ चल दिया। अब उसके दिमाग में दोहरा हैजान बपा था। बादशाह मर भी जाए तो उसकी मुर्दा हड्डियों के लिए इतना बड़ा महल चाहिए, और मेरी जिंदा हड्डियों के लिए एक कोठरी भी नहीं। आखिर ये हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? मेरे बाप दादा ने, और आज मुझे यहाँ से कुत्ते की तरह धुतकार कर निकाल दिया। क्यों? आखिर क्यों? लाट साहब का महल, 300-400 कमरे, चाय पीने का कमरा अलग, सिगरेट पीने का कमरा अलग, शराब पीने का कमरा अलग, और एक बादशाह जिसको मरे हुए कई सौ बरस हो गए, उसकी कब्र के लिए भी महल चाहिए, और बुंदू मेमार के लिए कुछ भी नहीं। आखिर क्यों क्यों क्यों? जब टांगों ने चलने से जवाब दे दिया तो सड़क के किनारे ही बुंदू चादर लपेटकर लेट गया। नींद सूली पर भी आ जाती है। बर्फ के भाले चुभते रहे मगर फिर भी बुंदू सो गया। सुबह को पहाड़ी के पीछे से सूरज ने मुंह निकाला और नई दिल्ली पर से कोहरे का निकाब हटाया। सूरज की किरणें वायसरेगल लाज पर पड़ी मगर उसकी संगीन दीवारों को तोड़कर आगे न जा सकी। एक काले देव की तरह वायसरेगल लाज का साया जमीन पर रेंगता हुआ आया और बुंदू मेमार की ठिठरी हुई लाश को पामाल करता हुआ आगे बढ़ गया।